فرسٹ میچ اور 0 رن، کیپٹن ہو تو ایسا سینچری کر دے۔ انگلینڈ کا ہوم گراؤنڈ اور انڈیا کی بلے بلے، شمن گل یا بین سٹروک، ٹاس جیت کے بیٹنگ دینا مہنگا پڑ گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ اینالسٹ ود ناصر۔ جتنے بھی نیو سبسکرائب ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میرا چینل پسند آیا ہوگا، اور جو بھی نیو دیکھنے والے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی آ سکیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دو ورلڈ چیمپئن ٹیمیں جو کہ انگلینڈ انڈیا کے درمیان 5 ٹیسٹ میچ سیریز کا آغاز انگلینڈ میں آج سے شروع ہو گیا ہے۔ اگر میں بات کروں فرسٹ ٹیسٹ میچ کی تو انگلینڈ میں فرسٹ ٹیسٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ 5 میچوں کی سیریز انڈیا کھیلنے انگلینڈ میں موجود ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ یہ سیریز کس کے نام ہوتی ہے، اور یقین مانیں کہ اتنا سخت اور ٹائٹ مقابلہ ہونے جا رہا ہے جس کی توقع شاید ہم نے کبھی کی نہ ہو، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹف کنڈیشن میں کھیلنے والے ہیں۔ دونوں کی بیٹنگ لائن اپ، بالنگ ہو یا فیلڈ ہو، بے مثال ہے، بہترین ہے، اور اگر 5 ٹیسٹ میچ میں بارش نے کچھ مزہ کرکرا نہ کیا تو یقین مانے میچ کو دیکھنے کا مزہ ہی آ جانا ہے۔ اور آج ہم آپ کو فرسٹ ٹیسٹ میچ اور فرسٹ اننگ کے حوالے سے بتائیں گے۔ سب سے پہلے اگر میں گراؤنڈ کی بات کروں تو گراؤنڈ بہت ہی زیادہ چھوٹے ہے، اور اگر گراؤنڈ کی کہہ لیں کہ پچ کی میں رپورٹ آپ تک پہنچاؤں تو بیٹنگ وکٹ ہے زیادہ تر، اور بالنگ کو اتنی خاص سپورٹ نہیں ہونے والی، لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انگلینڈ کی وکٹس جو ہیں وہ کافی باؤنس ہیں، اور بعض دفعہ کچھ ٹائم پہ وہ سوئنگ بھی ہوتی ہیں فاسٹ بالنگ میں، البتہ سپن کے لیے تھوڑی دقت ہو سکتی ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ اس گراؤنڈ میں کون سی ٹیم میں کتنا دم ہے، اور وہ بآسانی ٹیسٹ جیت سکتے ہیں یا پھر اس کو ڈرا کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں ٹاس کی تو انگلینڈ نے اپنے ہوم گراؤنڈ میں ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا، اور انڈیا کو ٹاس جیت کے بیٹنگ کی دعوت دی۔ اور اگر میں اننگ سٹارٹ ہونے سے پہلے دونوں ٹیموں کا تعارف کراتا چلوں تو سب سے پہلے میں آپ کو انڈیا کی ٹیم کا تعارف کراؤں گا کہ کون سے 11 پلیئر اس ٹیسٹ میں شامل ہیں، اور پھر ہم چلیں گے انگلینڈ کی ٹیم کی طرف۔ تو سب سے پہلے اگر انڈیا کی ٹیم کی میں بات کروں تو جسوال ہیں ان کے پاس اوپننگ فیس کرنے، اور ان کا ساتھ دیں کے ایل راہل، دونوں ہی سٹرونگ اور منجے ہوئے پلیئر ہیں۔ اگر جسوال کی بات کروں تو وہ تھوڑی تیز ہٹنگ کرنا بھی جانتے ہیں، اور وہ بالکل ٹیسٹ کو ون ڈے اور T20 کی شکل میں بھی کھیل سکتے ہیں۔ اگر کے ایل راہل کی میں بات کروں تو وہ ٹوٹلی ٹیسٹ بیٹس مین ہے، اور وہ بالکل وکٹ کو روک کے رکھنے والے بیٹس مین ہیں، تو جوڑی بالکل سٹرونگ ہے، ایک وکٹ کو روکے اور دوسرا ہٹ کرے۔ اس کے بعد ان کا ساتھ دے رہے ہیں سائی سدھارن، جو کہ IPL میں اس نے بڑا نام کمایا، اور یقین مانے بڑے اچھے اور سلجھے ہوئے پلیئر ہیں، اور انہیں انگلینڈ میں 5 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں موقع دیا گیا تو یہ انہوں نے کھلایا۔ اس کے بعد شمن گل ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے IPL میں انہوں نے بڑی اچھی کیپٹنی کی ہے گجرات کی طرف سے، اور اب میں بتاتا چلوں کہ راہل کی جگہ انڈیا کی جو کیپٹنی اور جس کے سر تاج سجا کیپٹنی کا وہ ہے شمن گل۔ بہت ہی دھیمے مزاج کے ہیں، آکڑ مین نہیں ہے، اور بڑی اچھی سلجھی ہوئی باتیں کرتے ہیں، اور شریف آدمی ہیں۔ اگر میں ان کی بات کروں تو ینگسٹ ہیں، اور انڈیا کا ینگسٹ کیپٹن اور فارم والا کیپٹن بننا یہ اعزاز سے کم نہیں ہے، اور میں شمن گل کو اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے کیونکہ انہوں نے IPL میں بڑا اچھا نام کمایا ہے۔ اس دفعہ انڈیا کی جو کہنے کہ کیپٹنی سونپی گئی ہے وہ شمن گل کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد ان کے جو وکٹ کیپر ہیں وہ ہے رشبھ پینٹ، جو کہ یہ بھی مانے جانے پلیئر ہیں، اور یہ بیک پہ بڑی ہٹ کرتے ہیں، اور کہہ لیں کہ سٹرونگ ہٹنگ بیٹس مین ہے۔ کریز پہ کھڑے ہو کر گراؤنڈ سے
باہر بال کو پھینکتے ہیں، یعنی تو کافی اچھے بیٹسمین ہیں یہ بھی، ون ڈے بھی بڑے اچھے کھیلتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس کرن نیئر ہے جو کہ یہ بھی نیو ہے، ان کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے۔ اس کے بعد رویندرا جنیدا ہے جو کہ کہہ لیں کہ اسپن بالنگ اور بیٹنگ کے جوڑ بھی دکھاتے ہیں، یہ کافی اچھے سے ٹیم کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تو سردول ٹھاکر، یہ بھی آئی پی ایل سے انہوں نے اٹھایا، بڑے اچھے بیٹسمین ہیں یہ بھی، اور یقین مانے بالنگ بھی کرتے ہیں اور بیٹنگ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس جسپریت بمراہ جو کہ ان کے مین فاسٹ بالر ہیں، اور محمد سراج ہیں ان کے ساتھ، اور فاسٹ بالنگ میں پرتیش کرشنا ہے۔ تو فاسٹ بالنگ کی اگر میں بات کروں تو کافی سٹرونگ اور تگڑی سائیڈ کھڑی کی ہے، جیسے محمد سراج، جسپریت بمراہ اور کرشنا، یہ بھی بڑی اچھی بالنگ کرتے ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ انگلینڈ کے لیے یہ کتنے ٹف ٹائم دے پاتے ہیں، کتنا مؤثر اور اچھا ثابت ہوتے ہیں۔ اور اگر میں دوسری جانب بات کروں انگلینڈ کی، تو انگلینڈ کی جانب زیک کرولی ہے اور بن ڈکٹ ہے، دونوں کی اگر میں بات کروں تو بن ڈکٹ کمال کے ہی پلیئر ہے، وہ سچویشن دیکھ کے کھیلتے ہیں، چاہے ٹیسٹ ہو، T20 ہو، یا فاسٹ کہہ لیں کہ اپنا او ڈی آئیز ہو، بالکل کہہ لیں کہ سچویشن دیکھ کے گراؤنڈ میں اور اس طرز سے یہ کھیلتے ہیں، بڑے اسٹرانگ اور اچھے اور بڑے ذہن کے مالک ہیں، اور کہہ لیں کہ ان کی بیٹنگ بھی لاجواب ہے۔ اس کے بعد ان کا ساتھ دے رہے ہیں اولی پوپ جو کہ ٹیسٹ میں یہ بھی بڑے اچھی بیٹنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو کہ مین کہہ لیں کہ موسٹ سینئر پلیئر جو روٹ، جو کہ اپنی مثال آپ ہیں، یہ ٹیسٹ میں ہر نئے ٹیسٹ میں کوئی نہ کوئی ریکارڈ بناتے ہیں، اور 50 سینچری تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کے بعد ان کا ساتھ دے رہے ہیں ہیری بروک جو کہ آپ کو پتہ ہے او ڈی آئی کے ینگسٹ کیپٹن ہے، وہ بھی ٹیم میں شامل ہے، اور یہ تھوڑا تیز کھیلتے ہیں، لیکن اس کا انگلینڈ کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ٹیسٹ میں یہ کہہ لیں کہ اگر فاسٹ بالنگ کوئی تھک گئے ہیں یا ان کو ریسٹ دینی ہے تو یہ اسپن بالنگ بھی کرتے ہیں، روٹ بھی اسپن بالنگ کرتا ہے، اور یہ بھی ان کو ایڈوانٹیج ہے کہ بیٹنگ کے ساتھ ساتھ بالنگ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک بڑا نام اور ہے جو کہ ٹیم کی قیادت بھی کر رہے ہیں، جی ہاں، بن سٹوک، جس نے T20 اور ODIs میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے، اور یہ صرف ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں، اور اس دفعہ انگلینڈ کی نمائندگی بھی یہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ 5 میچ کی ٹیسٹ سیریز ہے انگلینڈ اور انڈیا کی، تو بن سٹوک اپنا کمال دکھا پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ بھی آل راؤنڈر ہیں اور بیٹنگ بھی خوب جم کے کرتے ہیں، اور بالنگ تو مثال ہی کوئی نہیں، اتنی اچھی، اور کہہ لیں کہ بڑے ہی حاضر دماغ کے ساتھ بالنگ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر میں بات کروں تو جیمی سمتھ جو کہ T20 اور ODI میں اوپننگ آتے ہیں، وہ 6 میں ان کو لے گئے ہیں، اور یہ وکٹ کیپر ہیں انگلینڈ کے، اور بڑے ہی اچھے پلیئر ہیں یہ بھی۔ سائیڈ انہوں نے بھی بہت سٹرونگ کھلائی ہے۔ اگر میں بات کروں ان کے فاسٹ بالرز کی تو جیمی واکس ہیں ان کے پاس، برائڈن کریس ہیں، اس کے بعد جوش ٹونگی ہے، اس کے بعد شعیب بشیر ہے جو کہ سپن بالنگ کرتے ہیں۔ تو اگر دونوں ٹیموں کی میں بات کروں تو دونوں ٹیمیں بیلنس ہیں اور سٹرونگ ہیں، بڑی اچھی ٹیمیں ہیں، اور دیکھنا ہوگا کہ کون سی ٹیم اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں انڈیا کی، تو انڈیا کی بیٹنگ 7-8 تک جاتی ہے، اور انگلینڈ کی بھی سیم سچویشن پہ یہی ہے کہ وہ 7-8 پہ ان کی بالنگ جاتی ہے، ان کی بیٹنگ جاتی ہے، اور دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کے لیے سخت حریف ہیں، تو مقابلہ بہت ٹف ہونے جا رہا ہے۔ اگر میں ڈے 1 کی بات کروں، فرسٹ اننگ کی، تو انڈیا نے پہلے بیٹنگ کی اور بڑا ہی شاندار اننگ کا آغاز کیا، جسوال اور KL راہل کے درمیان ایک ہیوج پارٹنرشپ لگی، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ KL راہل بڑے سلو کھیلتے ہیں، اور اگر میں بات کروں جسوال کی تو وہ کافی سٹرونگ اور تیز کھیلتے ہیں، ان دونوں کے درمیان کافی اچھی پارٹنرشپ ہوئی۔ اگر میں بات کروں KL راہل کی تو 42 رن بنا کر اس نے جسوال کا ساتھ چھوڑا، اور وہ برائڈن کریس کی بال پہ پویلین لوٹے، اور کہہ لیں کہ انڈیا کی فرسٹ پارٹنرشپ کو بریک لگی۔ اور اس کے بعد اگر میں بات کروں جسوال کا ساتھ دینے آئے سائی سدھارن، لیکن وہ آتے ہی پویلین گئے، انہوں نے بغیر کوئی رنز بنائے
کھاتا کھولے فرسٹ ٹیسٹ میں اور وہ آتے ہی پویلین اڑے. جی ہاں، ان کو بین اسٹروک نے آؤٹ کیا ہے اور کہنے کہ ارلی ہی 2 وکٹیں کلیکٹ کر لی انگلینڈ نے، اور انگلینڈ نے انڈیا پہ پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیا. اگر میں اس کے بعد بات کروں اپنا شمن گل کی، تو شمن گل نے خوب ساتھ دیا جسوال کا، اور ان دونوں کے درمیان ہیوج پارٹنرشپ ہوئی. اگر میں جسوال کی بات کروں تو جسوال نے نہ صرف 50 بلکہ سینچری سکور بھی کیا اور بڑے ہی اچھے سٹروک کھیلے. مجھے ان کے آف ڈرائیو اور اسٹریٹ کا کھیلنا بڑا اچھا لگتا ہے، اور بڑی کمال کی شاٹیں کھیلتے ہیں. مزہ آ گیا دیکھ کے. اور اس نے 101 رنز بنائے، اور وہ بھی بن سٹروک کا شکار بنے. اور یوں اگر میں بات کروں انڈیا کے سکور بورڈ کی، تو انڈیا کا سکور بورڈ 2+ سے بھی اوپر چلا گیا تھا، اور جسٹ ان کے 3 کھلاڑی ہی پویلین گئے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بیٹنگ وکٹ کے ساتھ ساتھ کہیں بڑا ٹارگٹ انگلینڈ کو دینے میں کامیاب نہ ہو جائے، کیونکہ اوورز بھی بہت تھے. اور اس کے بعد کہہ رہے کہ سیشن 2 ہوا تھا، تو جسٹ ابھی 3 ہی کھلاڑی آؤٹ کر پائی انگلینڈ. اور انگلینڈ کی یہاں پہ بالنگ کی بات کروں تو کافی دھیمی سی رہی، اور کچھ اسٹرانگ مجھے نہیں نظر آئی. اگر میں بات کروں تو شاید انگلینڈ کی بالنگ جسوال اور ان کے شمن گل ہیں جو ان کی وجہ سے شاید دھیمی پڑ گئی، کیونکہ ان دونوں کے سٹروک دیکھنے والے تھے، اور کوئی بھی بالر کو وہ اپنے سامنے ٹکنے نہیں دے رہے تھے، اور خوب پریشر رکھا انگلینڈ پہ. اگر میں بات کروں شمن گل کے ساتھ رشب پینٹ وہ تھے موجود، اور ان دونوں کے درمیان بڑی لمبی پارٹنرشپ رہی. اگر میں ان کے کیپٹن، انڈیا کے کیپٹن کی بات کروں شمن گل کی، تو انہوں نے بھی 50 بلکہ سینچری سکور کیا. اگر ان کے ٹوٹل سکور بورڈ کی میں بات کروں تو 127 رنز بنائے، اور وہ ناٹ آؤٹ رہے، کریز پہ موجود ہے. اور شمن گل کی میں بات کروں 65 رن بنائے، اور وہ بھی ناٹ آؤٹ رہے، کریز پہ موجود ہے. اور دیکھنا ہوگا کہ انگلینڈ نیکسٹ ڈے میں کیا پرفارمنس دیتی ہے، کیونکہ اگر میں ڈے 1 کی ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں تو انہوں نے ڈے 1 میں 359 رنز بنائے، ایک ہیوج کہہ لیں کہ ٹارگٹ سیٹ کیا، اور جسٹ 1 ڈے میں. اور 3 کھلاڑی ان کے پویلین ہیں. ابھی تو ان کی پوری بیٹنگ لائن اپ پڑی ہوئی ہے. اگر میں ان کے اوورز کی بات کروں تو اوورز انہوں نے 85 اوور کھیلے ہیں، اور کہہ لیں کہ انگلینڈ نے ڈے 1 میں ٹوٹلی ان کے جو بالرز ہیں پریشرائز رہے ہیں. اور ڈے 1 کی اگر میں بات کروں تو ٹوٹلی انڈیا کے نام رہا، کیونکہ انہوں نے ہر لحاظ سے نہ صرف بیٹنگ کا مظاہرہ اچھا کیا بلکہ انگلینڈ کو کافی دباؤ میں رکھا. اگر ان کے ٹوٹل سکور بورڈ کی اور انگلینڈ کے بالرز کی میں بات کروں تو انڈیا کا ٹوٹل سکور 359 رنز ہوا، اور 3 کھلاڑی ان کے پویلین گئے. اگر اننگ کی ایکسٹرا کی بات کریں انگلینڈ کی تو انہوں نے 24 رن ایکسٹرا دیے. اور اگر وکٹ ٹیکنگ کی بات کروں تو بن سٹروک جو کہ کیپٹن ہے انگلینڈ کے، انہوں نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور اس کے بعد بریڈن چیز نے 1 کھلاڑی کو پویلین بھیجا. انگلینڈ کیا ارلی وکٹ لے کے اپنے سکور بورڈ کو کم مارجن پہ رکھ پاتی ہے، انڈیا کو روک پاتی ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے انگلینڈ کو ڈے 2 کی پلاننگ بڑی اچھی کرنی پڑے گی. ادروائز کہہ لیں کہ انگلینڈ کے لیے بہت زیادہ دقت ہو جانی ہے، کیونکہ اگر رنز 6+ سے بھی اوپر کر گئے انڈیا والے تو انگلینڈ کے لیے یہ سچویشن مشکل ہو سکتی ہے. تو دیکھنا ہوگا ڈے 2 میں انگلینڈ اپنے آپ کو بچا پاتی ہے یا پھر بڑے ٹارگٹ کی طرف انڈیا کامیاب ہوتی ہے. دیکھنا ہوگا ڈے 2 میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.